Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، کیسے ہم نے اسے بنایا ہے اور اسے رونق دی ہے اور اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے، اور ہم نے زمین کیسے پھیلائی ہے اور اس میں بوجھ ڈال دیا ہے اور اس میں ہر قسم کی رونق والی چیزوں کے جوڑے بنائے سمجھانے کے لیے اور یاد دلانے کے لیے ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو. یہ سورہ قاف کی ابتدائی آیات ہیں. کل چند آیات کا ذکر ہوا جس میں اللہ رب العزت نے اپنے کتاب قرآن کریم کی قسم کھائی اور فرمایا کہ یہ بہت اچھی اور مستحکم کتاب ہے، یہ اصول اور ضابطے کی کتاب ہے جس پر چل کر لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جن کو نہیں ماننا تھا وہ انکار کرنے لگے اور قرآن کی باتوں پر تعجب کرتے، کیونکہ قرآن نے ہر چیز کے بارے میں بیان کیا، یہاں تک کہ انسانوں کے بارے میں بھی کہا کہ جب یہ مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تو اللہ رب العزت دوبارہ اٹھائے گا. اس کو جب بیان کیا تو کافروں نے، منکروں نے، مشرکوں نے، ہر دھرموں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ قرآن ان کا یہ بیان کرتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی ملے گی، حالانکہ آباء و اجداد میں سے کوئی اب تک تو آیا ہی نہیں، کیسے ہم لوگ مان لیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ زمین میں جو کچھ کم ہوتا ہے یا جو زیادہ ہوتا ہے سب ہمارے پاس لوح محفوظ میں موجود ہے. ان لوگوں نے حق بات پہنچنے کے بعد اسے جھٹلا دیا ہے اور یہ برابر شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. اب اللہ رب العزت ان کو دلیل کے طور پر سمجھا رہا ہے اور دکھا رہا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ذرا انسان اپنے اوپر نگاہ اٹھائے اور سر اٹھا کر دیکھے تو اسے اپنے اوپر آسمان نظر آئے گا. آسمان کا معمہ آج تک سائنس سے حل ہی نہیں کر پائی. سائنس کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اسپیس ہے ہمارے سر کے اوپر ہے وہ آسمان ہے. آسمان کوئی چیز نہیں. قرآن بار بار کہتا ہے کہ ہم نے آسمان بنایا ہے، اللہ کی طرف اشارہ ہے. اللہ فرماتا ہے اپنی کتاب میں کہ ہم نے آسمان بنایا ہے اور ایک دن آسمان کو ہم لپیٹ بھی دیں گے، جیسے کہ انسان رجسٹر اور دفتر وغیرہ کیا کرتا ہے، لپیٹ کے کہیں پر رکھ دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ ہم ایسے آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے رجسٹر جو ہے لپیٹ دیے جاتے ہیں. تو اگر آسمان کوئی جسم نہ ہوتا
تو لپٹنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. ایک اسپیس ہے، اسپیس کیسے لپٹے گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، اس کو لپیٹا بھی نہیں جا سکتا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان بنایا ہے اور اسے ہم لپیٹیں گے بھی. اور یہی نہیں، ساتھ میں یہ بھی بیان فرمایا کہ ہم نے اسے مزین کیا، خوبصورت بنایا ہے، رونق بخشی ہے. کہیں فرمایا کہ وجعلنا فیہا مصابیح، ہم نے اس میں قمقمے لگائے. کہیں پر ان کو سورج اور چاند سے ذکر کیا. یہ سب کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت نے آسمان میں بنائے ہیں. ستارے جب رات ہوتی ہے تو چمکتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت خوبصورت منظر اوپر نظر آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے آسمان اسی لیے بنایا ہے، خوبصورت کیا ہے، تاکہ لوگ اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں، اسے دیکھیں اور جانیں کہ کس قدرت والے نے اسے بنایا ہے. کیونکہ اسے بنانا کسی اور کے بس کی بات نہیں. بھائی آسمان، زمین، سورج، چاند، دیگر تمام سیارے اور تمام ستارے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بنائی ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان جو ہے اوپر تلے 7 حصوں میں بنایا ہے، یعنی 7 طبق اس سے بنایا ہے. اور جب اللہ نے 7 طبق اس کے بنا دیے تو اس سے ایک بات تو کھل کر سامنے آ گئی کہ صرف اسپیس کا نام آسمان نہیں ہے. اور دوسرے کہ جو اللہ نے فرما دیا کہ ہم اس کو لپیٹ دیں گے قیامت کے دن، اس سے بھی اندازہ علم ہو گیا. تیسری بات کہ اللہ رب العزت جب قیامت قائم ہوگی تو ایک ہاتھ میں آسمان اور ایک ہاتھ میں زمین لیں گے اور اسے ہلا دیں گے. تو آج چھوٹا سا زلزلہ آیا ترکی میں، پورا شہر برباد ہو گیا، جس کی وجہ سے آس پاس کے شہروں کو بھی کہہ لیجیے کہ آگاہی دے دی گئی کہ وہاں بھی زلزلے آ سکتے ہیں. اس میں پاکستان بھی ہے، اس میں دیگر اور ممالک بھی ہیں، ان کو بھی اشارہ دے دیا گیا ہے کہ یہاں پر بھی زلزلے آ سکتے ہیں. تو قیامت بھی زلزلے ہی کی ایک قسم ہے. اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جس دن یہ زمین جھنجھوڑ دی جائے گی تو قیامت کا دن ہوگا. تو قیامت کے دن اللہ جب اس کو جھنجھوڑے گا نا تو یہ بالکل چورا چورا ہو جائے گی. اس سے وہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر آسمان صرف اسپیس کا نام ہوتا تو زمین اور آسمان کے چورا چورا ہونے کا اور سمتر برابر ہو جانے کا کوئی وہی نہیں تھا. اگر زمین صرف اسپیس کا نام تھا تو اللہ نے فرمایا کہ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. تو رکھی بات ہے کہ اسپیس ہے تو پھٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. تو اس سے خود بخود یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان کو جیسے تمام مخلوق پیدا کی ہے اس کا ایک جسم دیا ہے. زمین کا ایک جسم ہے، آسمان کا ایک جسم ہے، سورج کا ایک جسم ہے، انسان کا ایک جسم ہے، پیڑ پودوں کا ایک جسم ہے، تمام چیزوں کا ایک جسم ہے. ویسے آسمان کا بھی ایک جسم ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا آسمان کی طرف یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے اسے بنایا. سب سے پہلے لفظ یہ کہ بنایا. آسمان بہت بڑا ہے، زمین بہت چھوٹی ہے. ہماری یہ زمین پورے آسمان کو سمو لے یا پورے آسمان کے برابر ہو جائے ناممکن ہے. کیونکہ خلاؤں میں سیاروں کے ذریعے اور دیگر تمام چیزوں کے ذریعے جو ہم آسمانوں میں جا کر اور خلاؤں میں گھور کر دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف آسمان نظر آتا ہے. اور اللہ نے فرما دیا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم اس کو برابر بڑھاتے جا رہے ہیں. لَمُوسِعُونَ، برابر بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں. زمین کے بارے میں نہیں کہا کہ ہم اس کو بڑھا رہے ہیں، آسمان کے بارے میں فرمایا. اس لیے آسمان کی تہ تک پہنچنا، آسمان کے آخری سرے سے پہنچنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا آسمان کی طرف دیکھے کہ میں نے اسے کیسے بنایا. اب جب بنانے کی بات آئی تو اتنی بڑی چھت، کیونکہ اللہ نے کہیں پر بنایا کہ ہم نے زمین کو جو ہے کیا بولتے ہیں کہ بچھونا بنایا ہے اور آسمان کو ہم نے چھت بنا دیا ہے. تو
تو اللہ نے آسمان کو جب چھت بنا دیا اور زمین کو بچھونا بنا دیا، تو کی بات ہے کہ اگر ہم اپنے اعتبار سے ایک تصور کریں تو چھت بغیر کسی سہارے کے رک نہیں سکتی. ہم چھوٹی چھت بنائیں، بڑی چھت بنائیں، چاہے جتنی جیسی بھی چھت بنائیں، وہ بغیر پلر کے، بغیر دیوار کے، بغیر سہارے کے ہم روک نہیں سکتے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو پیدا کیا بغیر ستون کے. اللہ رب العزت نے آسمان پیدا فرمایا بغیر ستون کے، بغیر وہ قرآن میں 13ویں پارے میں سورہ الف لام میم را کی پہلی آیات میں اس کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے آسمان جو ہے بغیر ستون کے بنایا ہے جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. ایک الگ بات ہے کہ مفسرین نے اس کی 2 تشریح کی ہے. ایک تشریح تو یہ ہوتی ہے کہ آسمان میں ستون ہے ہی نہیں، اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے ہر چیز روکنے پر. اور اس نے تمام مثالیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. بھائی سورج بھی تو بغیر کسی ستون کے رکا ہوا ہے، جو زمین سے غالباً 13 لاکھ گنا بڑا ہے، وہ بھی تو آسمانی میں کہیں ہوا میں معلق ہے. اس سے بڑے بڑے سیارے آسمان میں معلق موجود ہیں جو بغیر کسی سہارے کے موجود ہیں. تو جب اللہ رب العزت نے بغیر کسی سہارے کے تمام چیزیں دکھا دی اور وہاں تک تم کو پہنچا بھی دیا، تمہارے آلات وہاں تک پہنچ بھی گئے، بلکہ لوگ بھی پہنچ گئے، وہاں دیکھ کر آ گئے. جب وہ چیزیں آسمان میں معلق ہیں بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے وہ رکی ہوئی ہے، تو آسمان کو اگر اللہ رب العزت نے بغیر ستون کے روکا ہے تو اس میں کوئی اچنبھے اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس کی قدرت ہے، وہ جیسے چاہے. اگر ہمارے پاس دوسری مثال بھی تو موجود ہے، بادلیں موجود ہیں. سارے بادل وہ کیا ہے؟ کیا اس میں پانی نہیں ہے؟ کیا وہ آسمان کی طرف ہم کو نظر نہیں آتے؟ وہ آخر کہاں پر ہوتے ہیں؟ ایسے تو ہم کو نہیں نظر آتے، لیکن جیسی بارش کا موسم آتا ہے چاروں طرف آسمان میں صرف بادل ہی بادل نظر آتے ہیں. ان کا پانی سمندروں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے ان کے پاس پانی ان بادلوں کے اندر. لیکن اللہ نے روک رکھا ہے یا نہیں روک رکھا؟ اور جب چاہتا ہے، جب اپنی قدرت سے جس طرح چاہتا ہے اسے ویسے برساتا ہے. کبھی بالکل فوار کی طرح، کبھی بوندوں کی شکل میں، کبھی تیز موسلا دھار کی شکل میں، کبھی طوفانی شکل میں، کبھی کیا بولتے ہیں پتھروں کی شکل میں، اولوں کی شکل میں، کبھی کس شکل میں، کبھی کس شکل میں. اللہ جیسے چاہتا ہے وہ پانی گرا دیتا ہے. عذاب آ جائے بادل بڑھ جاتا ہے، عذاب آ جاتا ہے. اللہ عذاب بھیجنا چاہے اوپر سے بڑے بڑے وہی پتھر جو اولے گراتا ہے، سب کے سب پورا علاقہ پوری کھیتیاں جو کیا ہو جاتا ہے، دیکھ ہو جاتی ہے، برابر ہو جاتی ہے، سمتر ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہماری قدرت ہے. تو روکنے والا کون ہے؟ جو چیز ہم جانتے ہیں، جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، اس کو جب دیکھ رہے ہیں کہ وہ آسمان میں معلق ہے بغیر کسی سہارے کے، تو اگر آسمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بغیر کسی ستون کے پیدا کیا تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ کیسے ہم نے بنایا، پھر اس کے بعد اس کو خوبصورت بھی بنا دیا ستاروں کے ذریعے. اور یہ بھی فرمایا کہ وَمَا مِن فروج، آج تک اس میں کوئی سوراخ نہیں ہوا، آج تک اس میں کوئی سوراخ نہیں ہوا. مَا مِن فروج، کہیں پر بھی کوئی شگاف، کوئی پھٹن آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہم چھت بناتے ہیں چند دن بعد درار، دیوار بناتے ہیں چند دن بعد درار، ہم فلاں چیز بناتے ہیں چند دن بعد درار، فلاں چیز میں لگا رہے، فلاں چیز میں شگاف وغیرہ وغیرہ. آسمان اللہ نے پیدا کیا اور فرمایا کہ آج تک اس میں کوئی نہیں، اب تا قیامت اس میں کوئی شگاف نہیں ہوگا. بلکہ اس کو اللہ رب العزت نے وہ قمقمے 2 طرح کی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو سیارے اللہ نے بنائے ستارے، جب یہ شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی شہاب ثاقب بن کر اس کو دوڑاتے ہیں، اس کو جلا کر خاک کر دیتے ہیں. دوسرے کی شہاب ثاقب اللہ رب العزت نے ایک قسم کی بارش نما بنائی ہے. جیسے کہ سردی کے زمانے میں ہم کیا بولتے ہیں کوہرا دیکھتے ہیں، تو چاروں طرف ہم کو صرف پانی پانی کی طرح نظر آتا ہے اور ہم بھیگ بھی جاتے ہیں اس سے، لیکن اگر ہم اسے پکڑنا چاہیں تو پکڑ نہیں سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ رب العزت نے ایسی ایک قسم کی کیا بولتے ہیں کہ روشنی بنائی ہے جو چمک رہی ہوتی ہے مسلسل، اور اس کے بعد جیسی شیطان ادھر جانے تھا وہی جو اسے جلا کر ختم کر دیتی ہے. تو شہاب ثاقب میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، لیکن کوئی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے جس کی وجہ سے شیطان کہیں پر چلا جائے آسمان سے. تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا برابر میں سے گنجائش نہیں. اور زمین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے پھیلا دیا اور اس میں بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں
جو ان کی وجہ سے زمین ادھر ادھر ڈولے نہیں اور وہ نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے، نباتات کے جوڑے، دنیا کی تمام چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، ہر چیز میں اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ جوڑا پیدا فرمایا ہے، اور وہ جوڑا جو ہے بہت خوبصورت بھی ہے اور پھولوں والے بھی ہیں، رونق بخشنے والے بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ صرف اس لیے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس سے یاد حاصل کریں، اور یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اللہ سے رجوع کرنے والا ہو، اور جو اللہ سے رجوع نہ کرتا ہو، انکار کرنے والا ہو، تو اللہ رب العزت اس کو مجبور بھی نہیں کرتا اور اس کو بس مہلت دیے ہوئے ہے، آخرت میں اس کو اس کی سزا دے گا جو اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھے۔ بس اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ذات پر ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ونشهد ان لا اله الا انت، سبحان اللہ